بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اقرار الحسن صاحب کی حق خطیب صاحب کے خلاف مہم کا آغاز ہوا تو اس کا سلسلہ اس انداز سے آگے بڑھا کہ ایک مثال ہی قائم ہو کر رہ گئی۔ ہر طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ فریقین کی مخالفت اور حق میں گویا دو قسم کی پارٹیاں بن چکی ہیں۔ 23 مارچ کی تاریخ کے اعلان کے بعد دونوں طرف بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ ایک طرف یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ اب کی بار ہم جائیں گے اور وہاں تالے لگا کر ہی واپس آئیں گے، تو دوسری طرف یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ اب کی بار آئے تو پہلے والے سلوک کی امید نہ رکھیں، بلکہ اب کی بار جب آئیں گے تو واپس جا ہی نہیں پائیں گے، اور اب کی بار میٹھے چاولوں کی امید نہ رکھیں بلکہ بہرحال میں تو یہی کہوں گا مختصراً کہ میٹھے چاولوں کی امید مت رکھیں۔ ممکن ہے آگے لنگر میں بریانی پکی ہو، نمکین پکا ہو۔ تو ایسے میں 23 مارچ کو کس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے، اس کا تصور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے چیلنجز پیش کرنے کے بعد دونوں فریقین کی طرف سے یہ ضد بن چکی ہے کہ وہ اپنا اپنا کام مکمل کر کے دکھائیں گے، تو ایسی صورتحال میں اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یعنی کہ وہی تصادم، نقصان، پولیس پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، بیان بازیاں اور معاملہ ختم، اور نیکسٹ کسی پلان کی تیاری پھر دوبارہ سے شروع۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ ان سارے معاملات میں بہترین، فائدہ مند اور پوری قوم کے لیے قابل قبول حل کیا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اقرار الحسن صاحب اور حق خطیب صاحب کے سامنے چند تجاویز رکھوں گا، چند چیزیں پیش کروں گا، وہ ان پر غور کریں اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اس صورت میں ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی اور بہت سارے معاملات میں ان کو میری طرف سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ تو رمضان المبارک جیسے مقدس، پیارے، امن والے، ہمدردی والے، حسن سلوک والے، دوسروں کا احساس کرنے والے، نیکیاں کمانے والے، برائیوں سے بچنے والے، اللہ کی بھرپور عبادت کرنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے پیارے اور مقدس مہینے میں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی بھی قسم کا تصادم ہو اور مسلمان اور پاکستان پوری دنیا میں رسوا ہوں اور مسلمانوں کی جگ ہسائی ہو۔ تو اس سلسلے میں میری اقرار الحسن صاحب کے لیے ایک تجویز ہے کہ وہ پہلے خود جانے کے بجائے علماء کرام اور مفتیان اعظام کی ایک غیر جانبدار کمیٹی بنائیں اور ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں ان کمیٹی ممبران کو حق خطیب صاحب کے پاس بھیجیں۔ تو بغیر کسی بحث و مباحثے، شور شرابے اور ضد بازیوں کے اسلام اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد میں کچھ چیزیں طے کی جائیں کہ ایسی خرابیاں جو ہائی لائٹ ہو چکی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، ایسی برائیاں اور ایسی چیزیں جو شریعت مطہرہ اور اسلامی مزاج کے خلاف ہوں ان سے باز آ جائیں، اور ایسی چیزیں، ایسے کام جو شریعت مطہرہ اور اسلامی مزاج کے خلاف نہ ہوں تو ان کو زیادہ موضوع بحث نہ بنایا جائے، اور اس کے بعد حق خطیب صاحب کی طرف سے رسپانس اور فائنل ریاکشن کا انتظار کیا جائے اور سب اچھے کی امید رکھی جائے۔ میری دوسری تجویز حق خطیب صاحب کے بارے میں ہے کہ آپ کے انٹرویوز اور اپلوڈڈ ویڈیوز سے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ آپ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی جگہ رہنا ہے بلکہ ڈٹ کر اپنے سلسلوں کو آگے بڑھاتے جانا ہے اور مزید آگے بڑھتے جانا ہے۔ آپ کے بقول آپ کے چاہنے والوں میں کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھتے ہیں وہ ولاگ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا؟ کچھ یہ دیکھ لیں، رش اور بڑھ رہی ہے، اور فیض ہو رہا ہے لوگوں کو، اور محبتیں لوگوں کی بڑھ رہی ہیں۔ جو پہلے نہیں بھی آیا کرتے تھے اب ان کے یہ کام کرنے سے اللہ نے اور لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی رش ہے، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، لیکن ان میں کچھ بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی، یہ تو فرق پڑنے والی بات نہیں ہے۔ جسے رب بھیج سکتا اسے بندہ کیسے روک سکتا ہے؟ تو ذرا آپ اس چیز پر غور کریں، اس پر توجہ دیں، اس کو اپنائیں اور سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں، تو اس صورت میں آپ کے مخالفین بھی آپ کے سامنے نہ صرف خاموش ہو جائیں گے بلکہ رفتہ رفتہ آپ کی تعریفیں کرنے لگیں گے۔ اور انفارچونیٹلی اگر آپ نے اپنے تمام قابل اعتراض کاموں کے ساتھ اپنے سلسلوں کو جاری رکھا تو ہر کوئی اپنی ضد پر اڑا رہے گا، تو یہ مسلمانوں اور پاکستان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
اب آپ اپنے بڑے ہونے کا مظاہرہ کریں، علماء کرام کی طرف سے تجویز کرتا کچھ چیزوں کو اپنائیں، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں اور سب کی آنکھوں کا تارا بن جائیں، تو آپ سب کے دلوں پر راج کرنے لگیں گے۔ مثلا آپ اپنی داڑھی بڑھا کر سنت کے مطابق کر لیں اور اپنی زلفوں کو گٹا کر سنت کے مطابق کر لیں، اور اپنی جائیداد کے جو معاملات ہیں ان کو اچھی طرح واضح کر لیں، اور وہ ٹرکس جو اسلام کے مذاق کے خلاف ہیں ان کو ہائی لائٹ نہ کیا کریں۔ اپنے شاہانہ انداز کو چھوڑ کر آپ مسکینوں جیسے انداز کو اپنائیں جو کہ سنت ہے، اور جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کر لیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو تاریخ میں آپ کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے گا، اور بصورت دیگر آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔